أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہم کورس 2 کر رہے ہیں، ثم الحمدللہ کورس 2 کے بھی ہاف تقریباً ہم نے کر دیا ہے۔ دیکھنا اگر ہم دیکھیں تو تیسرا اشارے کا بی ہے، پہلا پیج پورا کر لیا، دوسرا کر لیا، دوسرے کو ہم نے تیسرے پیج کو ہاف کر لیا۔ بہرحال ہم آگے 2 کلاسز لیں گے، اس کے بعد ریویژن اور مڈ کوئز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ثم الحمدللہ دیکھیں ہم نے QC1 کیا، اب 2 بھی ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ بیچ ہمارا 283، ٹھیک ہے۔ آج ہم آیت نمبر 19، 19 اور 20 دو آیات کو پڑھیں گے، 2 آیات کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یقیناً آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، سبق بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو سبق بھی پڑھیں، ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں۔ اب آپ کو اس کا کوئز آئے گا جسے ہم ہوم ورک کہتے ہیں، 5واں ہوم ورک انشاءاللہ۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھیے، PDF سلائڈ کو سننے کے بعد آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبر زیادہ آ جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ نمبر آپ کے زیادہ سے زیادہ ہیں، آپ اچھے والا سرٹیفکیٹ آپ ایکسیلنس لیں تو سب سے بہتر ہوگا جی۔ پہلے 5 صفحات QC2 ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر قرآن پاک کو ہم نے باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کیا اور پہلے 5 صفحات کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے 5 صفحات کو جی، پہلا پیج ہم کر چکے ہیں، دوسرا کر چکے ہیں، تیسرے کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے کل، اور آج ہم اس کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے۔ ان 5 صفحات میں کیا جی؟ ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین، کافرین کے لیے، منافقین کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ دعوت قرآن اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آخری پیج پہ آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ آپ کو پتہ ہے کورس 2 میں ہم پہلے 5 صفحات کو دیکھتے ہیں گرامر کے ساتھ، اس طریقے سے ہم اپنی فنگرز پہ کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں، اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اس چیز کی پریکٹس ہوگی اپنی طرف۔ یہ دیکھیں میں آپ کی طرف کر رہا ہوں، تو یہ پہلا پیج، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5۔ پہلے 2 کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، پہلے 2 صفحات کو، تو 2 فنگرز کے اوپر اس کے اشارات ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو روکے۔ تو اس کو شارٹ کریں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رکے، کافرین، منافقین، فسادی، دو رکے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے فنگرز پہ اس کو کریں گے جی۔ تیسرا صفحہ، اس کے آگ کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بارش کی مثال۔ پہلے آگ کی مثال تھی، آج ہم پڑھیں گے بارش کی مثال، پھر ہم دیکھیں گے اس کے قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، یہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ 3 صفحہ جب ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ مڈ کوئز کی طرف بڑھیں گے جی۔ یہ فنگر ہے جی تیسری ہماری، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ یہ سسٹر نرگس پڑھ دیں اگر آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو۔ انمیوٹ کریں میری بہن سسٹر نرگس کو سر۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ سسٹر افشین ناصر آپ بھی کر دیں ایک دفعہ ریوائز، فنگرز پہ کرنا ہے آپ نے۔ سسٹر افشین ناصر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ بول نہیں رہی۔ چلیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو پہلے دیکھیں گے جی تعارف، اس کا انٹروڈکشن، دوسرا اشارہ تیسرے صفحے کا، تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ بارش کی مثال۔ کیا جی؟ بارش کی مثال۔ پچھلی آیات سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ریلیٹ کر لیتے ہیں جی۔ پچھلی آیات میں کیا تھا جی؟ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی، جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے،
یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کرا کے جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے. کیا جی؟ لوٹنے کا امکان ہے. جو میں کسی اور کو اسسٹنٹ کو نا پوسٹ کر رہا ہوں، اگر میرا ڈراپ ہوا نا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. چلیں، ٹھیک ہے جی. آج اس صفحے کے اندر بھی کچھ تھوڑے سے زیادہ ہی آپ کو اس میں 5 نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال اوور آل اگر آپ کریں تو 3 ہی کے قریب قریب ہیں. اگر یہ 2 ادھر لے آئیں تو اس میں بھی 3 ہو جائیں گے. تو بہرحال آسان ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو آسانی کے لیے یاد رکھیں. قرآن کے 2 چیلنج ہیں جی. ایک الفاظ کے معنی اشارات فکروں سے، اور گرامر آپ ٹی پی آئی عربی بول چال سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا کریں گے ترجمہ و شرح کے ساتھ. ہر سطر میں تقریباً 3 الفاظ کے لیے 3 فقرے سیکھیں. نیا فقرہ آتے ہیں اس کے 2 دفعہ 3 دفعہ کوشش کریں گے پریکٹس کرنے کی. تو پہلا اشارہ بارش کی مثال. بارش کی مثال آیت نمبر 19 ہے. اس کو پہلے ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے کمپلیٹ، پھر اس کے بعد اس کی شرح کو دیکھیں گے. پھر جب عملی کی سلائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں ایک ایک ورڈ کو انشاءاللہ پڑھیں گے. جی سسٹر افشین ناصر پڑھنا چاہیں گی پہلے عربی پھر کمپلیٹ اردو ترجمہ. أو كصيب من السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یہاں بارش، یہاں جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافرین کو. چلیں جزاک اللہ جی. جی آؤ. آؤ کا مطلب ہم نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے QC 1 میں؟ ہے کسی کو یاد؟ پڑھایا تھا آپ نے، جی پڑھایا تھا آپ نے جب آئی جی. تھنک. اور سورہ اثر کے اندر ہم نے کہا تھا اور کی بات ہو رہی ہے، یا کی نہیں بات ہو رہی. یعنی کہ اور کرو تو وہاں پہ ہم نے آؤ کو دیکھا تھا. آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا. آؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا. کسیبن. ٹھیک ہے. کا. ٹھیک ہے. جیسے. جیسے میں نے کہا تھا نا کما صلی تفسو کو تو ہم نے پڑھا تھا کا کیا جی؟ جیسے. کسیب من السماء. دیکھیں جیسے بارش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اللہم سیب نافع. تو آپ بھی ان الفاظ کو یاد کر لیجئے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بارش کو بنا دے. من السماء. من کا کیا مطلب ہے جی؟ سے. السماء یعنی کہ آسمان سے. فی ہی. فی کا پورا ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. فی ہی، فیہم، فی کا، فی یا فیکم، یہ آپ نے پورا یاد ہوگا. تو یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. جو بھی ہم گرامر کر رہے ہوتے ہیں سارا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. کیا ہے جی؟ جس فی ہی ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں. اچھا آگے آگے جی ورعد و برق. اچھا یہاں پہ قرآن کی 13ویں سورت کا نام کیا ہے جی؟ الرات. اس میں تسبیح کا ہے. تسبیح کرنا گرج اس کی حمد کرنے. سب الرعد بحمدی. قرآن پاک کی 13ویں سورت کی یہ 13ویں ہی آیت ہے. ٹھیک ہے. کون سی آیت ہے یہ؟ 13ویں ہی آیات ہے. اور گرج اور چمک. اردو میں تیرہ آئے. جی اردو میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی شعر ہے؟ کیا چیز ہے؟ کوئی نہیں پتا کسی کو؟ سر وہ جو بجلی چمکتی ہے. سر یہ الطاف سر علامہ اقبال کے شکوے میں سے ایک مصرع ہے. ان کی بالکل ایک بالکل بالکل بالکل. اس کو کوئی دوسرا کوئی فکرہ یاد ہے کسی کو؟ نظم.
رحمتیں ہیں تیری اغیار کے آشیانوں پر، کیا برگ گر بات ہے، بیچارے مسلمانوں پر۔ بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک فرمایا جی آپ نے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جی، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر رحمتیں برستی ہیں تیرے اغیار کا، آگے کیا جی فراز کیا ہے؟ نوں پر، یار اغیار کے کے آشیانوں پر۔ آشیانوں پر۔ آشیانوں پر۔ چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، تو اس سے اب آپ کو میننگز یاد رہیں گے، ٹھیک ہے جی، ورادن گرج اور برق چمک جی۔ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، کیا چیز ہے یہ یجعلون؟ اسم فعل حرف میں سے فعل، کسی کو یاد ہے ٹیبل ہم نے کوئی کیا ہوا ہے اس کا؟ فعل مضارع، جعلو جعل جعل اس کا ماضی ہے، یجعلون مضارع ہے، جعل یجعلو، آگے یجعلون اس کے آگے جمع ہے، وہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ اصابعہم فی اذانہم، اصابع ہم دو ٹکڑے، کیا جی اپنی انگلیاں، فی میں، اذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کے حذر الموت، یعنی کہ تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی، گویا کہ وہ آپ سے بہت قریب ہو، جو آپ کو ڈرا دے، من السوائی کڑک کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ حذر الموت، حذر کیا ہوتا ہے جی؟ ڈر، کس کا ڈر؟ موت کا ڈر جی۔ کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ یہ الموت اسم ہے سر، یہ اسم ہے، اور اس پہ اور یہ حاضر فعل ہے، پہلا فعل کا صیغہ ہے حاضر، فعل ماضی۔ ماضی کا ہے۔ الموت یہ اسم ہے، جی کون سر، سا؟ کون سا عارفہ، ہے؟ معرفت کو ہے، یعنی جی کہ یہ سر جی یہ بیسیکلی، مصدر نہیں ہے؟ ہاں یہی میں پوچھ رہا ہوں نا، یعنی کہ یہ بیسیکلی فیل سے جب اینڈ میں کہتے ہیں نا اسم فاعل مفعول، یہ اس سر ٹائپ کا کچھ فیل ہے۔ استمراری ٹائپ جو بتایا تھا وہ تو نہیں؟ سوری، استمراری شاید کچھ بتایا تھا، نہیں نہیں وہ یہی ہے؟ استمراری نہیں ہے، نہ 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 استمراری نہیں ہے، موت جو ہے نا یہ بیسیکلی اس کا ہم ٹیبل کریں گے، ٹیبل کے اندر اینڈ میں ہم کہتے ہیں نہیں اسما ہیں، 3 اسما ہیں، ان میں سے یہ ایک قسم ہے، ماتا یموت مت، ٹھیک ہے، موت کے ڈر سے۔ چلیں جب اس کو کریں گے تو اس وقت پوچھیں گے واللہ اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، بالکافرین کس کو؟ کافروں کو۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے گا، تصور کے ساتھ دیکھیے کیا کرنے، اس مثال کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے کس کا تصور کا بھرپور استعمال کیجیے۔ مثلا کسی جنگل میں رات ہو اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہو اور زور کی بارش ہو رہی ہو، گرج اور چمک بھی ہو، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے بجلی گر گئی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آپ کی آنکھوں کو چندریانے والی روشنی کے ساتھ، آواز اتنی تیز ہو کہ کانوں میں آپ کیا جی انگلیاں آپ کو رکھنا پڑے، تو آپ کو ایسی لگتی ہے کہ سامنے بجلی گری ہے، سامنے ہی آگے ہی کچھ ہوا ہے۔ تو یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت تاریکی گرج اور چمک کی طرح۔ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے جی؟ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا جی۔ تو اب ہم زاہدہ شاہد ایک ایک ورڈ کا میننگس جیسے آپ پڑھ سکتی ہیں، تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ اس کو کوشش کیجیے گا کہ 2 دفعہ پڑھ لیں، یہ نیا کچھ آ رہا ہے۔ چلیں سسٹر۔ او کسی، او یا کسی بھی جیسے، من السمائی بارش آسمان سے، فیہی جس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعدن اور گرج، وبرقن اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں،
منسوائے کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور گھیرے ہوئے، محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ جزاک اللہ جی سسٹر میری بہن عظما رحمان، سسٹر عظما رحمان۔ او کسقیب، یا جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد و برق اور گرج اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ، اچھا ریویژن کروا رہی ہیں ہم لوگ۔ چلیں اب ذرا اس میں آپ لوگوں نے چیٹ باکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، سب نے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر یہاں پہ مجھے کم فیل ہوا تو میں پھر جلدی جلدی سارے سوال گزار دیتا ہوں، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ جو نہیں لکھ سکتے، اب دیکھیں اے بی سی لکھنے میں تو کوئی گھنٹہ تو نہیں لگتا، 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے گا کون سا آپ کے نمبر لگ جائے گے۔ جی اس میں میں وش بالکل ٹھیک ہے، سسٹر زاہدہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اب میں دیکھتا ہوں سوال ہمارا چینج ہو گیا، کون جواب دیتا ہے؟ اور عدن سوال چینج ہوا ہوا ہے۔ ابھی تک ایک بھی جواب صحیح نہیں آیا۔ بالکل افشین ناصر جی ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی السواد، اب جو بی بی لکھ رہے تھے نا کڑک کو، وہ ہے اس کا گرج چمک یعنی کڑک۔ یجعلونا مضارع ہے، دو میننگز ہو سکتے ہیں اگر اس میں ہوئے تو، وہ سب رکھتے ہیں، وہ سب رکھیں گے۔ جی یہاں بارش سے کیا مراد ہے؟ بارش سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ سب شخص کی طرح جو چلتا ہے بارش میں، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ جی کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ چلیں سسٹر زاہدہ پڑھیے آپ، سسٹر زاہدہ پوری اعوذ عربی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ جی یہ قاد البرق، یہ قاد کیا ہوتا ہے جی؟ قریب ہے، البرق بجلی، یختف اچک لے، یعنی کہ بجلی قریب ہے کہ بجلی ان کو کیا کر لے؟ اچک لے۔ جی یقاد قریب، البرق یقادو قریب، البرق کیا جی؟ بجلی۔ جی اب آپ کو پتہ تو چل ہی رہا ہے یہ کیا کیا ہے، اسم فعل امر میں سے اگر کوئی بتانا پسند کرے تو نہیں پتہ؟ برق سر قسم ہے، یخطفو فیل ہے، یہ یکاد کافی بھی فیل ہے۔ مظاہر ہے، بالکل جی۔ یکاد بھی برق فعل ہی ہے۔ قسم ہے، یکطرف یہ بھی مظاہر ہے، فعل مظاہر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اردو میں اب سارا ہم ان کی آنکھوں کو،
बसीरत, बसारत, समी बसीर से इसको आप याद रख सकते हैं। हम्म, कुल्लामा, जब भी। ठीक है। अच्छा, अज़ा, ये किसका वो है? अज़ाअत होता है रोशन, सीख ले, ये क्या जी माजी का है, जबकि अज़ा, अज़ाअत बनेगा इससे, जैसे फाला से फालत, लेकिन यहाँ पे क्या है? अज़ा। चमकती है, लाहुम, उन पर। उर्दू में ज़ो ज़्या से भी याद कर सकते हैं वैसे। क्या जलती है? माजी। मशोफी ही, तो वो चलने लगती है रोशनी, मशो के वो चले, इसका इंशाल्लाह टेबल इसी में हम आगे जाकर करेंगे। फी ही, इसमें, फी ही इसमें टेबल किया हमने। वाइजा अजलमा, और जब अजलमा, अंधेरा छा गया। तो ये मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं, पता है किस वजह से हो रहे हैं इसके? यहाँ पे जाता है जा की वजह से। इज़ा की वजह से। क्या होता है जी मेरी बहन, किसी को पता ही नहीं है इज़ा की वजह से क्या होता मुदारे का मायने जो है वो माजी में चला जाता है? उल्टा कह रही है आप। है। उल्टा कह दिया सर। अजलमा क्या है? माजी है मुदारे है? मा, माजी है, माजी। माजी का माजी का मुदारे में मीनिंग चला जाता मुदारे में चला जाता है, आपने कहा है। हाँ मुदारे का सॉरी, मीनिंग मैंने माजी। उल्टा बोल दिया है। हाँ अजलमा तो माजी है ना, तो माजी से मुदारे में हाँ, चला जाता जैसे इज या इजा किसी माजी से पहले आए तो उसका मीनिंग मुदारे में चला जाता है। ठीक है। अलैहिम, हमने पूरा टेबल किया है। ठीक है। व तराकुम फी जुलमात, शब की जुलमतें। ठीक है, इससे भी इसको कर सकते हैं, अलैहिम, उन पर। काम, कद कामत इसला से इसको याद रख सकते हैं, कद कामत इसला। उर्दू में हम कहते हैं क्याम, कायम। वैसे काम हो कुछ महसूस हो रहा है कौन सा ये हो सकता है? फेल, माजी, मुदारे, अमर व नहीं में से क्या है ये? है। माजी सर की माजी जगह सर जी। जमा, हम्म। माजी जमा, माजी जमा, अच्छा, कामा चल, काम। काम हो, बिल्कुल ठीक है। कामा से काम हो, तो खड़े रह जाते हैं, अलैहिम, उन पर, तो खड़े। वलाउ शाह, वलाउ शाह, और अगर शाह, जिसे हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, तो इस तरह ही है, चाहता अल्लाह। ला ज़हबा बिसमइहिम, ला ये किसके लिए जी? ला कौन सा ला आया हुआ है? किसी को पता है इस ला के बारे में क्या है ये? क्यूसी वन में हमने पढ़ा हुआ है, परेशान हो जाते तो हैं क्यूसी वन तलकीद का करने के सवाल। लिए यूज किया जाता है, जोर डालने के बिल्कुल लिए। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, ताकीद के लिए है, ताकीद। हम्म, ताकीद के लिए क्या होता है? आप, मैंने एक स्लाइड दिखाई थी आपको, उसमें ला और ली। ठीक है, अगर ये उससे पहले हैं, क्या कहते हैं इसको, हरफ से पहले आए, तो उसका मतलब होता है लिए। अगर उससे फेल से पहले आए तो क्या होता है? इसका मतलब ताकीद के लिए होता है। जहाबा, तो जरूर छीन लेता बिसामिहिम, उनके समात को। कल बात हुई थी जहाबा के, उसके ऊपर कुछ कोई याद है किसी को? क्या कहा था मैंने, जहाबा के बाद क्या होता है? कोई नहीं याद? सर पेड़ की प्रोपोजिशन आती है। बी की प्रेपोजिशन आती है। जी। ठीक है, ला जहाबा बी सम हिम, और ये बी की प्रेपोजिशन आई है, और इसको भी आगे हिम उसने बना दिया है। ठीक हो गया जी, बी सम हिम, उनकी समात को, व अब सारे हिम, और उनकी बसारत को। समात, बसारत, ये। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना आपको पता है जी, इंशाअल्लाह से इन्ना, बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर कादर है। ठीक है जी, क्या है वो? कदीर है, कादर है। इसके बारे में कोई थोड़ा सा आइडिया है, ये क्या हो सकता है? इस सब है ना? नहीं पता इस सब है? सर इस समय है। हाँ जी, उर्दू में हम कुदरत से इसको याद कर सकते हैं। तो बाकी ये किस तरह कदीर बना, तो फिर आगे जाके देखते हैं। अब क्या है जी, अल्लाह ताला आजमाइशें मुनाफिकीन को बहुत सख्त लगती हैं। वो इस्लाम पर उसी वक्त अमल करते हैं जब कोई बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तिहान का सामना हो, या कोई कुर्बानी देना हो, तो वो रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनको देखने और सुनने की सलाहियतों को खत्म कर देता, क्योंकि उन्होंने हक को जान लेने के बाद उसे ठुकराया था।
اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کیا کر لیں، کنارہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مثالیں دیتے ہیں، ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منافقین، یہ جو کافرین ہیں، یہ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو مہلت دے رہا ہے، مزید وہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں آنا چاہ رہا۔ جی سسٹر افشین ناصر پڑھیں گے آپ؟ یہ قاعد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے۔ جی یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء جب بھی چمکتی ہے، لہم ان پر، مشوا فیہ تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی بصارت کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ جی میری بہن سسٹر نرگس یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، لہم ان پر، لہم مشوا فیہ تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ میری بہن۔ جی اب اس کا ہم لفظی ترجموں کو دیکھتے ہیں۔ جی 19 آیت کا جو ہے، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جی منافقین اسلام کے پیروی اس وقت کرتے ہیں جب وہ ٹھیک ہے جی ساری ہیں۔ اب دوسری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کے، جب بھی چمکتے ہیں ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسباق اس سے دیکھتے ہیں۔ یہ اسباق کیا ہوں گے؟ مثال گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش۔ منافقین ہر اونچ چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے جو ان کے لیے مشکل ہو، صرف وہ آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو ہم اسے دعا کریں گے، جی اے اللہ، چاہے کتنی بھی چیلنج ہو، کتنی بھی مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے۔ آمین۔ احتساب کریں گے ہم کتنا کو کر رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم پلان بنائیں گے اسی کے بارے میں کہ انشاءاللہ میں زندگی کے آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا، پھر تبلیغ کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ آج کوئی ذرا ہینڈ ریز کم کر رہے ہیں لوگ، ابھی تو سارا کچھ کرنے والا۔ جی اسما، اسما کو کون کروانا چاہے گا؟ کوئی اور سسٹر آ جائیں جی، کوئی میری بہن، کوئی بردر۔ اسما کافی زیادہ ہے اس میں، آج نہیں کرنا چاہ رہے؟ چلیں سسٹر زائدہ کیجیے آپ۔ سماؤن سماوات، ظلمات ظلمات، اس اصبع اصابع، اذن اذان، سائقۃ سوائق، بصر ابصار، شیء اشیاء۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب ہم اس سے فیل دیکھیں گے۔
کون سے؟ فی الحال ہم دیکھنے جا رہے ہیں صحت مند افعال. چلیں کوئی نہیں بتاتا تو میں ہی کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یجلون یہ جالا سے ہے، ٹھیک ہے. جالا یجلو، اج الجائل، مجعول، جالن. یہ باب فتح سے ہے، اس کا ہے جی جیم آئن لام اس کے وہ ہے. اور یہ یج الونا جو ہے یہ اس کی جمع ہے، مضارع کے اندر سے اس کی جمع میں آیا ہوا ہے. چلیں سسٹر افشین ناصر کیجیے آپ. حزیرہ یہ سمیہ سے ہے، سامعہ سے. جعل يجعل، اجعل جاعل، مجعول جعل، حاضر يحضر، احضر حاضر، محضر محضور حضر. جی کہاں پہ آئیے؟ سمیہ کے وزن پہ. نہیں نہیں، یہ والا کہاں پہ ہے حضر اس الموت، ٹیبل میں؟ ہیں؟ حضر الموت. سر یہ وہ پہلا ہے، سب سے پہلا. پہلے والا ہے، اس کے نیچے تو زیر ہے. آخری ہے. یہ اس کے اس پہ ہے، کیا نام ہے، مفعول اور مصدر مصدر ہاں جی، مصدر، فعل مصدر. مصدر. دیکھیں نا پہلے دو کو آپ دیکھیں نا، اس کے ساتھ حضر. ملتے ہیں تو اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر بھی، کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، حضر الموت. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اور کون ہے جی؟ بردر نعیم ہے جی. چلیں بردر نعیم اگلا کیجیے. خطیفہ خیر میں ذرا ریز نہ کر دوں آپ کے لیے. کیجیے بردر. عاطفہ یختف اختف، عاطف مخطوف خطف. یہ سامیہ کے باب سے ہے سر، اور مادہ ہے خیر تو یہ فے، اور یختف مضارع کا پہلا صیغہ ہے. چلیں جزاک اللہ بردر. جی ابھی زہابہ بھی ہے اس میں. زہابہ. چلو بردر ذہب نعیم ٹھیک ہے. ذہب یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، اور ذہبہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہی ہے. ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جزاک اللہ جی. یہ بھی فتح سے ہے، یہ بھی فتح سے ہے. اس کا دوسرا حروف ہلکی میں سے ہے، اس کا بھی دوسرا حروف ہلکی میں سے ہے. یس سر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سر سمیہ. بتا دیں گے کہ یہ مفعول کیوں نہیں ہے اس کا، ذہبہ کا کیا کہا تھا کیوں نہیں ہے؟ مفعول کیوں نہیں ہوتا اس کا، نہیں ہے، ڈیش کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ کو جا کے نا بتائیں گے. یہ فعل ہوتے ہیں، فعل متعدی، لازم وغیرہ، تو پھر وہاں پہ جا کے اس کو تھوڑا سا بتائیں گے. فی الحال آپ کو اسی طرح یاد کریں. ذہبہ یذہب اذہب ذاہب، یہ آپ نے ڈیش کہہ دینا، ڈیش ذہب. ٹھیک ہے، یہ فعل متعدی، فعل لازم وغیرہ کو کس طرح کا ہوتا ہے اس میں. اب اس کے آپ میننگز پہ غور کریں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ذہبہ کا کیا میننگز ہے جی، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ذہابہ وہ گیا. چلا گیا. وہ گیا. جب وہی گیا تو کون جائے گا؟ مفعول کون ہوگا؟ وہ خود ہی جا رہا ہے نا. جی سمجھ جی گئے سر. جی ٹھیک وہ ہے. چلا گیا یہ. ہاں. ذاہب، ذاہب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانے والا. آنے فاعل ہے والا. نا. ہاں تو وہ جب چلا گیا تو مفعول اس کا ہوتا ہے. ایسی چیزوں کا مفعول ہوتا نہیں بعض جگہ. جب آپ میننگ کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ فعل لازم متعدی وغیرہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اس کا بتا دیں گے. اب ہم نے کمزور افعال بھی ساتھ ساتھ لینے ہیں. اب اس کے اندر کمزور افعال بھی آئے ہوئے ہیں، ذرا غور کیجئے گا کون کون سے ہیں. ذرا ہینڈریز کریں، ریوائز کرائیں. یہ دیکھیں پہلے ہی آ گیا، پہلے ہی آیا ہوا. کون کرے؟ چلیں سسٹر زائدہ آپ کروا دیں. یہ دیکھیں کس پہلے بات بتائیں جی، کوڈ کیا ہے اس کا؟ کالا. کالا، یہ والا ہے جی. اس سے یہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر کالا کا آپ دیکھیں تو اس کو دیکھیں گے تو بالکل سیم ہوگا. چلیے جی میری بہن کیجئے. ماتا. ماتا یا موتو مت، میتن ڈیش موتن. سر یہ مصدر ہے. مصدر ہے جی. سسٹر افشین ناصر ذرا غور کیجئے گا. اب ایک بندہ مر گیا ہے، اس کا مفعول ہوگا؟ نہیں سر. ہاں تو بس اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ بڑی زبردست مثال آ گئی. ٹھیک ہے. مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے. جب ایک مر ہی گیا تو پھر اس کا کہاں سے آئے گا؟ تو مفعول نہیں نہ آئے گا اس طرح.
ٹھیک ہے میری بہن؟ جی چلیں سسٹر آپ ہی جزاک پھر اللہ. اگلا کریں پھر. مشا، یمشی، امشی، ماشن ڈیش مشیون. سسٹر افشین ناصر کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے؟ چلیں چلیے بردر. کریں گے. ماشا، وہ میں میوٹ کرنا بھول گئی تھی، انمیوٹ کرنا. ماشا، یمشی، امشی، ماشن ڈیش مشیون. چلیں بتائیں یہ کہاں پہ ہے؟ یہی تو ساری بات. ہم نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ والا ہم یہ ٹیبل تو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے بھی چلیے وہ اگزامپل دیکھو. ہاں جی، جب ہم میتھ کرتے تھے ہم کہتے تھے یہ الجبرا ہم کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ یوز ہوگا. جو انجینئرز ہیں وہ تو یوز کرتے ہیں. اب یہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کیا کہتے ہیں اتنی گرامر پڑھ رہے ہیں، اتنی مشکل سے آ رہے ہیں، تو اس کو آپ پہچانیں کہ یہ کہاں پر ہے. جیسے وہ ماشا مشو، اس میں آئے گا یہ ماشا مشو اس کی جمع ماضی کی جمع ہے. جمع، اس کا ہی ہوگا نا مشو. جی. جی بردر ارشد تھے جی، لوئر اینڈ کر گئے، یا کچھ بتانا چاہ رہے تھے وہ؟ نہیں نہیں سر، آپ نے کہا تھا کہ پڑھیں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن چلیں باقی کوئی اور پڑھ دے گا تو میں سنتا ہوں انشاءاللہ. نہیں نہیں، آپ اگر ہینڈ ریز رکھیں گے، دیکھیں میرے نظر میں تھے آپ کے، میں کہا چلے اگلا آپ سے کرواتا ہوں، آپ نے فوراً لوور ہینڈ کر لیے. چلیں کاما نہیں کا بڑی کیجیے بات. گا جی. جی میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. قام یقوم، قم، قائم، قیام. ڈیش لازمی اور کرنا بردر، ورنہ پھر آپ نا وہ مکس کر دیں ڈیش گے. کیا من. مفعول کے لیے ڈیش اور قیام. ہاں جی. جی بردر یہ اور کام جو ہے یہاں کس اس میں ہے؟ قامو علیہم، قامو یہ ہوگا جمع کا صیغہ ہے، جمع کا. قامہ ماضی جمع. ہاں جی اس کی قامو جمع ہے. بالکل ٹھیک ہے، انہوں. ماضی کی جمع ہے، ماضی کی. جی جی سر بالکل. اور یہ جو ہے نا کالا کی ہی طرح ہے، جیسے ہم نے کالا کا ٹیبل کیا تھا اسی طرح ہے. یہ کوڈ جو ہے کالا کا ہے، یہ بھی کالا کے اس پر ہے، یہ بھی کالا پہ. ان دونوں کو دیکھیں ایک جیسے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ والے ٹھیک ہے. اور یہ والے دیکھیں بالکل ایک جیسے. مت ہم میتن. چلے یہ مصدر، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اور بہرحال یہ اسی کمزور طرح ہی ہے. تو الف یہ آیا تھوڑی بیچ سی میں. آپ پریکٹس رکھیں گے. سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے اس کو تھوڑا ریکگنائز کریں کہ جی ہم نے پہچاننا ہے کہ جو ہم نے قرآن پاک کے اندر ہے وہ کس جگہ پہ ہے. ورنہ تو ہم ٹیبل کرتے جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ ٹیبل بیسیکلی قرآن پاک کے اندر آنے والے ہیں. ہم یہ نہیں کہ بس جی ویسے ہی آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ جی آپ اس کو رٹا لگا لیں دیکھ لیں. آپ اس کو جس وقت بھی قرآن کو کھولیں، قرآن پاک کو کھولیں، اس میں آپ کوشش کریں کہ ریکگنائز کریں. اسم فعل حرف دیکھیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی، اگر یہ فعل ہے اسم کی واحد ہوگی یا جمع ہوگی. ٹھیک ہے. جی حروف ہم. جی رائٹ بردر. سر. جی شکریہ سر، مہربانی، تھینک یو. ہاں جی، چلیں جزاک اللہ. برحال میں اوور آل سب کے لیے بات کر رہا ہوں یہ کہ جب آپ قرآن پاک کو سٹارٹ کر دیں، اس کے اندر بیسیکلی افعال جو ہے نا، فعل جس کو ہم کہیں گے، افعال جو کہیں گے وہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. اچھا جی یہ کہاں سے آ گیا جی؟ اب یہ دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہوا ہے جی، کیسے آیا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے. یہ والا کیسے آیا ہوا ہے، یہ کچھ اصل میں اب بھی ہم تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کروانے ہیں. کیوں؟ ہم نے صحت مند افعال کر لیں، جو کمزور ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ والے اس کے آ رہے ہیں. جب انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، آپ QC1 QC2 کے جتنے افعال ہوں گے سارے آئیں گے تو ہم ساروں کو ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. پھر QC3 کے جو ہم کر رہے ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. جیسے دیکھیں ذہبہ آیا ہوا ہے، ابھی ہم نے سارے کر لیے ہیں. یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، کیسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا بھی میرا خیال نہیں دکھایا گیا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو دیکھیں یہ مصدر تھا اس وقت میں نے پوچھا تھا، اور اسی طرح یہ بھی ہے. یہ تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی. لیکن ابھی سے آپ اگر پریکٹس ہوگی کہ اچھا یہ کہاں پر ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. چلیں جزاک اللہ جی. آج کا تقریباً ہمارا یہ پورشن ختم ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی پریکٹس کر لیں جی. حاضرہ کا کیا جی فعل امر بتائیے؟ تو یقیناً ڈی ہے جی. خطیفہ کا فعل 40 منٹ ہو رہے ہیں. اچھا چلیں جی ہم گرامر پورشن کی طرف بڑھتے ہیں. گرامر کے اندر آج پھر ہم ایک نیا فعل سیکھنے جا رہے ہیں، نئی چیز سیکھیں گے آج بھی ہم. ٹھیک ہے. گرامر کے اندر ہم آج پڑھیں گے زننا. کوئی اس کا مجھے کوئی
کوئی بتا سکتا ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے کیا روٹ لیٹر ہو؟ زوئے نون نون. ٹھیک ہے، یہ نون پہ یہ تشدید آ رہی ہے، اس کا مطلب دو نون ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے کہہ رہے ہیں 3 حروفی افعال کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے زوئے نون نون میں سے کوئی کمزور؟ نہیں سر. تو پھر یہ کمزور ہے. یہ کمزور تو نہیں ہے سر. یہی بات آپ نے سکھانی ہے آج کی، یہ نئی بات ہے. صحت مند ہے یہ. چلیں یہ صحت مند ہے جی. اب آپ کہیں گے یہاں تو ہم نے کہا تھا کمزور پڑھ رہے ہیں، کچھ ورڈ جو ہے نا، دیکھیں ہم نے آپ کو QC1 سٹارٹ کروایا، اس کے اندر بالکل آسان آسان سے لے کر چلے تاکہ آپ کے دل میں کسی قسم کا خوف نہ آئے. اب ہم یہ زنہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ایکٹ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، تبدیلیاں تھوڑی سی اس کورس کے اندر ہم کر رہے ہیں. کمزور ہیں یہ جو صحت مند ہے، تھوڑی تھوڑی اس کے اندر تبدیلیاں، جیسے کل ہم نے حمزہ والا کیا تھا. بہرحال ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. دیکھیں 69 ٹائم یہ قرآن پاک میں آئے ہوا ہے جی. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارہ و نمبار پڑے گی دراوا، اس لیے سن لو سمجھ. یہ ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے کا جی وہابا. یہ پوئم سے کیا ان کے میننگز یاد رہ جاتے ہیں. وہابا، وہابا کی طرح ہم نے ایک فعل اور کیا تھا، کسی کو یاد ہے کون سا کیا تھا؟ چلیں مجھے بھی بتا دیں. وعدہ، وہابا، وعدہ، کالا، زیادہ، دا اور ادا. وہابا کی طرح کون سا کیا تھا ایک اور؟ وضع. ودا. ٹھیک ہے، کالا، زادہ، دا، ہدا. اس پوئم سے انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے جی. ٹھیک ہے. اچھا کوئی سسٹر، ماشاءاللہ یہ سسٹر میں زاہدہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ بڑا آنسر کویشچن کر رہی تھی. وہ کون سی سسٹر تھی جو پوچھ رہی تھی اس کے روٹ لیٹر کے؟ سر میں نام شاید سائمہ تھا ان کا، شاید اس طرح کا. نہیں نہیں، سائمہ نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں سر. آپ نے ایک اچھی وہ کر رہی تھی، خدمت کر رہی ہے، تو اس کے بعد رول لیٹر میں کوئی واو شاو تو نہیں آیا ہوا تھا؟ نہیں سر، ہاں وہ ان کو شاید غلطی لگی تھی چلیں نا، وہ کہہ کوئی رہے تھے بات میں نے. نہیں، کوئی بات. آپ لوگوں نے اسی طرح ہی سکھانا ہے. جو نئے لوگ ہیں نا وہ تھوڑا سا بھی ان کو سمجھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آ جائے گی. وہ اسی لیے تو گروپ بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ وہاں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں. اچھا، اس حروف کو ہم کہتے ہیں جی حروف مکرر، یعنی کہ ڈبل حروف والے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم رپیٹ کا ورڈ بھی بولتے ہیں. مکرر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو شاعر شعر پڑھتا ہم کہتے ہیں نا مکرر مکرر مکرر، یعنی کہ بار دوبارہ. بار آنا، جی بار بار آنا. ہاں، بار بار، یعنی کہ اس میں ڈبل آئے ہوئے ہیں، ریکر. 2 حروف آئے ہوئے ہیں، تو اس کو حروف مکرر بھی کہتے ہیں. کوئی ڈبل حروف والے بھی کہہ دیں گے، اس کو ریپیٹ والے بھی کہہ دیں گے. مختلف لوگ مختلف وہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے. بہرحال اس کو آپ، ہم تو اس کو یہ کہیں گے جی ڈبل حروف والے، حروف مکرر کہہ لیں. پورا ٹیبل فیل کی طرح، کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیتے ہیں زنہ جی. مکرر اس کو حروف کہہ رہے ہیں. اس نے گمان کیا. اب یہ اسی طرح اس کو جس طرح ماضی ہے نا، اس کو بالکل آپ اسی طرح لے کر چلیں گے. زنہ، زنو، زننتا، یہاں پہ آگے کھول دیں گے. ٹھیک ہے، زناتا، زناتا اس طرح کچھ بنتا نہیں ہے اس کا ورڈ. تو آسانی کے لیے دیکھیں نا، یہ یہاں پہ اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے اس کو انہوں نے کھول دیا ہے زننتا. اور قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں دیکھیں گے آپ کو اسی طرح کا ملے گا. زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زنننا ایک جو نا ہے وہ ہمارے والا نا آ گیا. ٹھیک ہے، ہم سب نے گمان کیا. جی مجھے ابھی افشین ناصر نظر آ رہی ہے، اس سے نیچے کوئی اور چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے. ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا. چلیں جزاک اللہ. جی برادر ارشد کیجیے آپ بھی. بسم اللہ الرحمن. زنّا اس نے گمان کیا، زنّو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا. چلیں جزاک اللہ جی.
چلیں سسٹر نرگس اور سسٹر زاہدہ ایک سوال کریں گی ایک جواب دیں گی. جی سسٹر بالکل ویسے ہی ہے، پہلے دو ادھر والے تو ان کا جواب اسی طرح ہی آ جائے. جی کیجئے. هل ظن نعم ظن هل ظنوا نعم ظنوا هل ظننت نعم ظننت هل ظننتم نعم ظننا جی سسٹر شمائلہ اور سسٹر افشین ناصر ایک سوال کر لیں گی ایک جواب دیں گی. میں ذرا چینج کر رہا ہوں، خیر مانگنی نا ہم نے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. هل جی ظن خیر نام ظن خیرن هل ظن خیر، آپ سوال کریے میں سوال کریے. پہلے بتا دیں. جواب دے رہی ہوں. هل ظنن خیرن، نام ظن خیرن هل ظننت خیرن، نام ظننت خیرن هل ظننتم خیرن. نام ظننا خیرن. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی. چلیں میں ہی پاس ان سب نے. جی ابھی ہم ردا کرنے جاتے ہیں. ردت تو پیش ہے، کیا ہوگا؟ تو اپنی طرف اشارہ. اب آ رہی ردت تا ہو، تا اور ہو، کیا جواب دیں گے؟ نعم بی والا ہوگا سر. نعم رددت بالکل صحیح ہے. رضت تا کو ہم تو میں آ جائیں گے، ہو کو ہو میں ہی رکھتے ہیں نا، ہو ہم کو. ٹھیک ہے چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں ان چار میں سے کس سٹائل پہ آتے ہیں. سامعہ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہی نہیں ہے، تو ہم پہلے ہی ماضی کو اس کو ریفیوز کر رہے ہیں. پھر ہم فتح پہ سے دیکھتے ہیں، فتح پہ ہوتا ہے زنہ سے یا زن یا زنو، مشکل ہے. ناصرہ سے کیا بن رہا ہے؟ زنہ سے یا زنو، ناصر سے کیا بن رہا ہے؟ یا زنو. یہ کچھ دیکھتے ہیں. زنہ سے یا زنو، تو کون سا اس میں آسانی ہے؟ تو یہ والا آسانی ہے. ناصر، ناصر. زنہ سے یا زنو، ٹھیک ہے. تو یہ ناصرہ کے اس کے اوپر ہے. ناصرہ پہ اس کو ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم ینصرو پڑھا تھا اسی طرح یظنو یظنون، تظنو ازنو تظنون نظنو. جی سسٹر عظمیٰ رحمان. ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، سسٹر یہ ظننتم والا ہم پڑھ چکے ہیں میری بہن، یہ والا تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ والی اچھا سلائیڈ سر آئی ہوئی ہے. صحیح. آپ ابھی کلاس جوائن کیا آپ نے؟ نہیں سر کلاس یہ لے تو رہی ہوں. کافی دیر سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تین چار لوگوں نے کیا، کویشچن آنسر بھی کر لیا. اب یا ساتھ یہ والا کریں نا، مدارے والا. صحیح صحیح صحیح. یظنّو وہ گمان کرتا ہے، یظنّون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنّو آپ گمان کرتے ہیں، اظنّو میں گمان کرتا ہوں، تظنّون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنّو ہم سب گمان کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی افشین ناصر کیجیے، آپ انمیوٹ کیجیے. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں. جی سسٹر عثمان رحمان سوال کریں گے، سسٹر زاہدہ جواب دے دیں گی. یہ بالکل سیم ہے، سوال میں جواب میں یہ والے چینج ہوتے ہیں. حل یظن نعم یظن حل یظنون نعم یظنون حل تظن نعم اظن حل تظنون نعم نظن نظن نونا نہیں ہو اینڈ میں ورنا نہیں آئے گا پھر. چلیں ٹھیک ہو گیا. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. جی نظن
नज़न्नुकुम काज़िबीन, नज़न्नुकुम हम गुमान करते तुम सबको झूठा। चलें जी, नज़न्नु, अभी नज़न्नु, दो जवाब लग रहे हैं इसमें। ए और बी। नहीं, ये गलत नहीं है। ये तो माजी का सर, हाँ, माजी का चले नहीं ये सर, ठीक है। सी और बी। किया करते होगा, इसका करते करते हैं हैं या करेंगे आएगा ना, तो ये पहला वाला गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, करते हैं करेंगे, हम जी गुमान करेंगे, ये आ गया देखें। करेंगे हाँ जी। ठीक है, चलें, हाल यज़ुन्नु खैरन, जवाब देना है आपने इसका। या का तो या के साथ ही आएगा। हाँ जी, क्या बात। चले जी, अब हम अमर की तरफ बढ़ते हैं। अमर कैसे बनता है, ये कि हम सामने वाले से बनाते हैं ना, तो इससे भी बना सकते हैं, फर्क नहीं है। जन्ना से यज़ुन्नु तज़ुन्नु, इसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते क्या है इसमें, मुदारे की अलामत हटाते हैं, मदारे की अलामत को हटानी है, और आखिर में क्या करना है, आखिर में वो जज़म बना साकन करते हैं, मतलब सुकून। बिल्कुल साकिन, साकिन हो गया। अब साकिन हो गया, नीचे तनवीन है, तो क्या होगा इसका, किस तरह ये साकिन हो सकेगा, क्या इस तरह कभी साकिन आपने पढ़ा है किस तरह कहीं पे, नहीं, नहीं। तो फिर इस पे के ऊपर क्या करते हैं जी, जबर लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, जुन्ना। देखिए अब ये बताएगा जी, ये ता को हटाइए, आखिरी को साकिन करना है। अब वो ये कुछ, अरबी जबान में डबल साकिन नहीं रहता, इसलिए इस पे जबर लगेगी। ठीक है, डबल अरबी जबान में डबल साकिन नहीं होता, ये भी चले आज हमने सीख लिया है। ठीक है जी, चलें, ब्रदर नईम कीजिए, ब्रदर नईम किधर गए। जुन्ना जुन्नु ला तुजुन्ना ला तुजुन्नु, जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तुजुन्ना मत गुमान कर, ला तुजुन्नु मत गुमान करो। ब्रदर नईम नहीं है। चले, मैविश है, सिस्टर मैविश कीजिए आप। और मैं करता हूँ प्लीज। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। चलें, सिस्टर मैविश कीजिए आप भी। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, लाता जुन्नु मत गुमान कर, लाता जुन्नु मत गुमान करो। सिस्टर इसको दोबारा पढ़िएगा। लातु जुन्ना ना, आपने पहले यही पढ़ा है या मैंने गलत सुना है। ता जुन्ना। अच्छा, चलें, जज़ाकल्लाह। चलें, सिस्टर अफशीन नासर सवाल करेंगे, सिस्टर जाहिदा जवाब करेंगे, अच्छा गुमान रखना है। दुन्ना, आजुन्नु, दुन्नु, नाजुन्नु। चलें, जज़ाकल्लाह जी। जी हम फाइल मफूल की तरफ बढ़ते हैं जी। फाइल क्या बनेगा, जानुन। ठीक है जी, मजनून, जुन्नुन। जी जायदा कीजिए, जायदा सिस्टर। ज़ानुन गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। जी मेरी बहन उज़मा रहमान। सुहानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। चलें, जज़ाकल्लाह जी। जी अफशीन नासिर आप भी कर लें। दन्नुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, दन्नुन गुमान करना। चलें, अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, हल अंतुम जानून, जी जरा जल्दी से। पूरा टेबल नहीं था इसका, ये क्यों दिखाया गया है। चलो, ब्रदर अरशद, कल आप कह रहे थे ना, ये देखें, ये इस तरह के, ये अभी हमने ये पढ़ा, इसके साथ ये भी अलिफ हमजा भी आ सकता है, अमर है उसका ना नसारा में से, तो ये इस तरीके जी से। जी सर। ठीक है, चलें जी ब्रदर बिल्कुल। कीजिए जरा, सॉरी। जी जी मैं समझ गया, कल जो अब हम या मुरो की बात कर रहे थे। जी जी, जी ठीक है।
امر کی بات کی تھی، مر تھا نا اس میں، اور عمر. اور عمر. ہاں جی ٹھیک ہے. چلیں اب یہ ٹیبل ہے، ایکچولی یہ اسپیشل اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو. یہ صرف آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے یہ ٹیبل کو. ٹھیک ہے جی. افشین ناصر پڑھیے آپ. جی برادر نعیم کیجیے آپ. سر کہہ رہی زن زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زنت اس عورت نے گمان کیا. یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں، تظنو وہ گمان کرتی ہے. ظنّا گمان کر، ظنّو گمان کرو، لا تظنّا مت گمان کر، لا تظنّو مت گمان کرو. زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا. جی سسٹر عزبہ رحمان. سر سارا کرنا ہے. ہاں، کرنا تو سارا ہی ہے، چلیں بغیر ترجمے کے کر دیں. ظنّا ظنّو زننتا زننتو زننتم ظننا ظنت یظنّو یظنون تظنّو اظنّو تظنّون نظنّو تظنّو ظنّ ظنّو لا تظنّ لا تظنّو ظنون مظنون ظنّن چلیں جزاک ظنّن. اللہ. اچھا کل والا سر جو میرا ٹیبل نام کیا، لیا تھا میرا کل والا جو ٹیبل تھا نا، اس کے اندر اگر مر آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، عمر آیا تب بھی ٹھیک ہوگا. امر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر کون سی تھی ابھی بول رہی تھی؟ سسٹر افشین کیجیے. زنا اس نے گمان کیا، یدن وہ گمان کرتا ہے، دنا گمان کر، زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا گیا، ظنن گمان کر. جی مادہ کیا ہے اس کا؟ واد نون نون باب کون سا ہے؟ نصر کے باپ سے ہے. کوڈ کیا ہے؟ واد نون. ٹھیک ہے جی. زوئن نون اس کا ہوگا. اچھا اب میں نے ابھی جب ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہ پہلے تین جو ہے نا یہ افعال کی چابیاں ہوتی ہیں، یہ والے اسما کی چابیاں ہوتی ہیں. یہ جو اسما کی چابیاں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ افعال سے آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل اس کو کہتے ہیں، اس کو مفعول، اور یہ والا فعل یا مصدر. ٹھیک ہے. جب میں بعض دفعہ اسم کے پوچھتا ہوں آگے کون سا اسم ہے، تو اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے یا مصدر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو باقی اس کی ذرا کیجیے ذرا کہ اسما کی چابیاں کون کون سی ہیں. جی رد آپ بھی ہم کرنے چاہ رہے ہیں، اس کے افعال کی چابیاں کیا ہوں گی؟ چلیں ذرا کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے. ان سب نے گمان کیا جس طرح سے تم سب نے گمان کیا. اس کو اگر آپ توڑیں تو اس کو یہ آئے گا، اور اس کو اس طریقے سے کریں گے تو تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا. ظنوا کما ظننتم. ہاں جی ٹھیک ہے. ظنوا کما ظننتم. جی انا بعض اسمن، جی بے شک بعض گمان گناہ ہے. منا بے شک ہاں جی جواب دیجیے، ہاں میں جواب دیجیے. تظنون، نام ہم نام نظن نام باللہ خیرا. نام نعم نظن باللہ خیر. چل ٹھیک ہو گیا جی. زنا کی طرح ردہ ہے. زنا کی طرح کیا ہے جی؟ ردہ ہے. کوئی کرنا چاہے گا؟ چلیں سسٹر زائدہ آج آپ کیجئے. تھینک یو سر.
रद्दा रद्दू रदत्ता रदत्तू रदत्तुम रददना रदत यरुद्दू यरुद्दूना तरुद्दू अरुद्दू तरुद्दूना नरुद्दू तरुद्दू रुद्दा रुद्दू ला तरुद्दा ला तरुद्दू रादुन मरदूदुन रद्दुन। चले ठीक हो गया जी। कोई और करना चाह रहा है? ये है जी टेबल, ठीक है। अब ये इसको भी ज़हन में रखिएगा, इसके जो अमर व नहीं है वो इस तरह भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर पेज के आएंगे और दूध, ठीक है, वापस का कोई करना चाहेगा? ये आपकी सर मैं करूं? वर्क है। चलें ब्रदर कीजिए। रद्दा रद्दू रदत्ता रदत्तु रदत्तुम रददना रद्दत यरुद्दू यरुद्दूना तरुद्दू अरुद्दू तरुद्दूना नरुद्दू तरुद्दू रुद्दा रुद्दू ला तरुद्दा ला तरुद्दू रादुन मरदूदुन रद्दुन। चलें ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। इसी तरह ही एक और टेबल है मद्दा का, ठीक है। मद्दा उसने खींचा, इसको भी आप कोशिश कीजिएगा अपने रफ कॉपी वगैरह में, किसी डायरी वगैरह में लिख लीजिए, तो इससे क्या होगी, आपकी आसानी हो जाएगी थोड़ा सी। इसी तरह एक और है अद्दा का, ठीक है, उसने गिना, उन सब ने गिना। इसको भी कोशिश करें नोट कर लें अपनी किसी बुक वगैरह में, तो ये भी उसी उसी पैटर्न पर है, उसी तरह ही है। फिर इसमें दर्रा वगैरह भी है। बहरहाल इस तरह काफ़ी टेबल हैं, तो इंशाल्लाह अभी मिड आने वाला है, कुछ टेबल आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे। तो कोशिश करें इसको नोट कर लें, लिखें, वीडियो को यहाँ पे पास कर लें और इसको देखें और लिखें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये कोई डराने के लिए नहीं है, आपके कोर्स के अंदर जो हमने पहले किया है जन्ना का और रद्दा का है, ये आपकी वर्क बुक का है। तो आप अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेवल पे चाह रहे हैं, तो अगर इनको भी साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होती जाएंगी। 7 होमवर्क है जी, 2 तिलावत के मुझसे से 5 मिनट हाफजे से। तो इसको कोशिश कीजिए अपनी नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों को मिलाइए, वीडियो को देखें, पीडीएफ स्लाइड्स को देखें, फिर अपने होमवर्क कीजिए। तो यू आर द चूजन, आप लोगों का इंतखाब किया हुआ है, तो आप इस इंतखाब को नज़रअंदाज ना करें। कोशिश करें कि क्लास के टाइम पे क्लास में आ जाएं। अभी हम 8 बजने वाले थे, मैं और एक सिस्टर बैठे थे, कहते जी हम दोनों ही होंगे। मैं कहा जी मैं आप ही को पढ़ा दूंगा अकेले को। तो अगर आप एक बंदा भी होगा तब भी मैंने पढ़ाना है, 10 हो गए तब भी पढ़ाना है, 20 30 50 100 200 जितने भी होंगे, मेरा तो टाइम उतना ही लगेगा। कोशिश करेंगे क्लास में ज़रूर आए, ठीक है। तो मेरे लिए, मेरे साथ जो लोग आपके साथ जो हैं, कोई आपकी वर्क बुक चेक कर रहा है किसी ना किसी रेफरेंस से, देखिए हम हमारी जो सिस्टर जाहिदा हैं ये भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, इनको भी अपने दुआओं में याद रखें। जो लोग किसी ना किसी रेफरेंस से हमारे साथ जुड़े हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। तो दुआ करते हैं जी अल्लाह से, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, कुरान पर अमल करने और कुरान को फैलाने और उसको याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।